ایرک مید، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بابا کی انجیل کی تلاش میں ہوں۔ وہ انجیل جو کھال پر لکھی ہوئی تھی تمہارے والد کے جانے کے بعد غائب ہو گئی، لیکن وہ انجیل جو کتابی شکل میں ہے میرے پاس ہے۔ میرے مالکین عالی جناب ارکمید، کیا ہوا گیلس؟ یہ شور و گل سن رہے ہیں؟ شہر میں گڑبڑ ہے؟ جی ہاں، آپ کے والد کا قتل ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، نہیں معلوم آپ کو تعزیت دوں یا نہیں۔ عجیب قتل تھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، مارکس کے سپاہیوں نے تمام باغیوں کو قتل کر دیا۔ دقیانوس بھی ان میں سے ایک تھا۔ ان سب کو پکڑ رہے ہیں جن کا تعلق دقیانوس سے تھا۔ آخر کار انہی لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا جن کی سالوں سال اس نے خدمت کی تھی۔ دیکھ رہے ہو میکسیملین، 20 سال کے بعد تمہارے قاتل کو سزا مل گئی۔ میرا خیال ہے کہ خدا پرستوں کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ نہیں میرے بیٹے، جیسا کہ اینٹونین اور اینٹونی کے زمانے میں فرق نہ پڑا، مارکس کے زمانے میں بھی تبدیلی نہ ہوگی۔ صرف دعا کرو کہ اس سے بدتر نہ ہو۔ اے خدا، کیا ایک دن آئے گا جو مومنین کی حالت اس سے بہتر ہو؟ بہت سی قربانیاں تھیں اور سختیاں بھی برداشت کی۔ اگر حالات اس سے بھی بدتر ہوں تب بھی ہم اپنا راستہ جاری رکھیں گے۔ دقیانوس کی موت کے بعد ہر علاقے میں ہرج و مرج اور بدامنی پھیل گئی۔ ہر شخص ایک علاقے میں بغاوت کرنے لگا۔ ہیلن اور اس کے بیٹے ارکمید نے موقع غنیمت جان کر اینجل اصغار کے جوان مردوں کی راہ جاری رکھتے ہوئے یگانہ پرستی کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے مختلف اجتماعات میں حاضر ہو کر لوگوں کو نجات کی راہ سکھائی، یہاں تک کہ میکسیملین کی وفادار اور باایمان بیوی ہیلن کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا اور وہ عالم نزا میں پہنچ گئی۔ ارکمید میرے بیٹے، میری پیاری بہو، میرے پیارے پوتے ڈیوڈ، میں اس بات سے خوش ہوں کہ اپنے ایمان کے ساتھ سفر آخرت پر روانہ ہو رہی ہوں۔ مجھے ایک حقیقت کا اعتراف کرنے دو، میں ابھی تک اپنے شوہر کی موت کا یقین نہیں کر سکی ہوں اور ہمیشہ ان کی واپسی کی منتظر رہی ہوں۔ نہ جانے کیوں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے کوہ انجلس کے نیچے دفن کرنا۔ چاہتی ہوں کہ ان کے نزدیک رہوں۔ آپ کی طبیعت
میری بات مت کاٹو، فرصت کم ہے۔ میری دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے شوہر اور دوسرے موحدین کی راہ پر جنہوں نے اس راہ میں جان دی ہے باقی رہنا، یقین جانو آخری کامیابی حق کی ہے۔ اینٹنن کے جانشین مارکس اورانس کی شہنشاہی 20 سال تک رہی۔ وکالت ہیر کے زمانے میں جس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ شہنشاہ مارکس اورانس اگرچہ مشرق و مغرب کی جانب سے حملوں کا نشانہ تھا، کبھی بھی خدا پرستوں کی سرکوبی سے غافل نہ ہوا۔ مارکس کی شہنشاہیت کا تختہ الٹنے کے ساتھ کمد نے اس کے تخت پر قبضہ کر لیا اور اس نے کچھ دنوں روم پر حکومت کی۔ جب کمد روم میں ایک اور شہنشاہ کے ہاتھوں قتل ہوا، میکسیملین کا بیٹا ارکمید بھی فیلاڈیلفیا میں عالم سکرات میں تھا۔ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ ہمیشہ اپنے شہید دادا میکسیملین اور دوسروں کی یاد زندہ رکھیں، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں اور بت پرستی کا مقابلہ کریں۔ کمد کے قتل کے ساتھ شہنشاہیت کی حالت نہایت خراب ہو گئی اور اس ہرج و مرج میں خدا پرستوں کا تعاقب اور ان کو ایذائیں پہنچانا فراموش ہو گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ مسیحیوں کی بحثیں گلی کوچوں تک پہنچ جاتی ہیں اور ناصری پیغمبر کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ گرجا گھر تیزی کے ساتھ علانیہ اور متعدد ہو جاتے ہیں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ زیادہ پیروکاروں کو اپنی طرف کھینچنے کی خاطر رومیوں کے غلط عقائد کے سامنے جھک کر ان کے بہت سے عقائد کو قبول کر لیتے ہیں اور عیسائی مذہب میں بنیادی انحراف پیدا کرتے ہیں۔ خدا پرست تقریباً نصف صدی تک سکون سے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر تاج و سلطنت کو راستین کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایک بار پھر خون خرابہ آگ اور ایذائیں سب جگہ پھیل جاتی ہیں، لیکن راسیس 2 سال سے زیادہ نہیں رہتا اور ایڈرین کے ہاتھوں سرنگوں ہو جاتا ہے۔
ایڈرین کا عہد عیسائیت کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ بہت زیادہ خدا پرستوں کی خداؤں کے لیے قربانی ہوتی ہے، لیکن تقدیر ایڈرین کو ہمیشہ کے لیے تخت پر نہیں چاہتی۔ ساسانی شاہ پور ایران کا ایک عظیم لشکر تیار کر کے روم کی سرحدوں پر حملہ کرتا ہے۔ ایڈرین اور شاپور کے درمیان جنگ خدا پرستوں کو ایک بار پھر بھلا دیتی ہے۔ روم کا لشکر ایران سے شکست کھانے کے بعد ایڈرین شاپور کا قیدی بن جاتا ہے۔ ایڈرین کی موت خدا پرستوں کے لیے طویل سکون کا سبب بنتی ہے۔ ان کی تنظیم راسیس کے عہد سے بھی زیادہ منظم ہو جاتی ہے۔ رومی گرجا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے بعد پوپ سب سے بڑا عہدہ یعنی پدر کے لقب کا حامل بن جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک شہنشاہ آتے اور چلے جاتے ہیں اور خدا پرست روز بروز زیادہ اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں، اور آخر کار میکسیملین اور ان کے ساتھیوں کے عہد کے 200 سال بعد کنسٹنٹائن بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد تمام رومی شہنشاہیت نئے مذہب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ جب مردے حساب پیش کرنے کے لیے زندہ ہوں گے، صرف نیک اعمال تمہاری نجات کا سبب بنیں گے۔ بے شک وعدہ کیے ہوئے دن آج کے اعمال کو یاد کرو گے اور ہر بری چیز سے پشیمان ہوگے۔ اس دن آرزو کرو گے کہ کاش کوئی گناہ نہ کیا ہوتا، ظلم کو روا نہ رکھا ہوتا، یا برائی کا برائی سے جواب نہ دیا ہوتا۔ پاپا، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے یقین کریں کہ مردے زندہ ہوں گے؟ کیا ابھی تک کسی نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ بے شک دیکھا گیا ہے، ہاں، خدا نے ہمارے آقا عیسیٰ مسیح کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ لیکن پاپا، یہ تو تاریخ ہے، بہت اور کے زمانے سے متعلق۔ بہتر ہے موجودہ زمانے کی بات کیجیے، نہ ماضی کی۔ ہم اس وقت دوبارہ زندگی پر کس طرح ایمان لائیں؟ خدا بندہ ہم سب کے دلوں کو نور ہدایت سے روشن فرما۔ لیکن پاپا، میں جاننا چاہتا ہوں خداوند کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کیا میرا یہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے؟ میرا بھی ایک سوال ہے پاپا، کیا یہ حقیقت ہے کہ انجلس کے غار کے شہیدوں کے جسم تباہ نہیں ہوئے اور وہ اب بھی محفوظ ہیں؟ اس کا تعلق میرے سوال سے کیا ہے؟ غلطی نہ کریں، اگر حقیقت ہو تو بہت مربوط ہے۔ وہ خدا جو انسان کے چند سالہ جسم کو سینکڑوں سال تک محفوظ رکھ سکتا ہے، تو بے شک وہ بوسیدہ جسموں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ میں اس بارے میں تحقیق کر کے آپ کو اینجلس غار کے شہداء کے بارے میں مزید بتاؤں گا۔ خداوندہ، ہم پر رحمت نازل کر اور اپنی پرطلا روح کو فاران پر چمکا، جو ساقیف پر چمکنے والی روح سے زیادہ پرتجلی ہو اور حوریس پر چمکنے سے زیادہ شاندار ہو۔ نانا جان، میں ساقیف کے معنی جانتی ہوں، وہ پہاڑ جس پر خدا کا نور آقا مسیح پر چمکا تھا، یہ صحیح ہے نا؟ ہاں، شاباش، ایسا ہی ہے۔ حوریس حضرت موسیٰ کا کوہ طور ہے، جہاں خداوند نے ان سے گفتگو کی، درست ہے؟ کاملاً درست ہے میری بیٹی۔ لیکن آپ نے فاران کا نام لیا تھا، میں نے ابھی تک فاران کا نام نہیں سنا تھا۔ فاران وہ جگہ ہے جہاں خدا کے آخری پیغمبر ہمارے آقا مسیح کے بعد ظہور کریں گے۔ نانا جان، حضرت عیسیٰ کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئیں گے نانا جان؟ ہاں میری معصوم نواسی، ہمارے آقا کے بعد ایک اور پیغمبر ظہور کریں گے جن کا نام احمد ہوگا۔
दादा जान, मसीहा कब आएगा? नहीं मालूम, लेकिन जानता हूँ कि उनके पैरोकार बेहतरीन लोग होंगे। जनाब आरिस, पापा फीलूस आए हैं। कहो आ जाएं। हाँ, अब मुझे पापा फीलूस से काम है। आज के लिए काफी है। अब आप सब जाएं, फिर कल मिलेंगे। जाएं, कल फिर एक और कहानी होगी। सलाम जनाब आरियस पर। पापा फीलूस पर सलाम। मैं आप ही का मुंतजर था। खुशामदीद। ये आपकी मेहरबानी है। मेरी कहाँ है? आपके नवासों में मैरी को नहीं देख रहा हूँ। अपने चचा से मिलने फिलाडेल्फिया से बाहर गई है, अगले हफ्ते लौट आएगी। बेशक आपकी नवासी मैरी खुदावंद की आयत में से एक आयत है। उसमें ईमान, तकवा और दानिश सभी मौजूद है। ये सब आपकी मेहरबानी है। तशरीफ लाइए। आइए पापा फीलूस। नहीं, बैठने की फुर्सत नहीं। मेरी बग्घी तैयार है। मैं चाहता हूँ आपके साथ एंजेलिस गार को देखूं। एंजेलिस गार किस लिए? रास्ते में सब कुछ बताऊंगा। अजीब है कि आप अभी तक एंजेलिस पहाड़ पर नहीं गए। मैं बहुत कम सफ़र करता हूँ। अब तक फिलाडेल्फिया से बहुत कम बाहर गया। अगर आपके जद्दे आला जनाब मैक्सिमिलियन और उनके दोस्तों की शहादत की दास्तान को मजलिस में बयान करने की ज़रूरत पेश ना आती तो शायद इस सफ़र की भी तौफीक नहीं मिलती। शुहदाए गार की दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा। हमारे खानदान में सीना बसीना इस दास्तान को एक दूसरे के लिए बयान की है और इसको हिफ्ज किया है। वो रहा कोहे एंजेलिस। ऐसा लगता है जैसे मैं इस जगह को पहचानता हूँ। पहले भी इस जगह को देखा है। लेकिन आपने कहा था कि पहले यहाँ नहीं आए। आप यकीन रखें, ऐसा ही है। संभल कर। ये रहा कोहे एंजेलिस, जिसको देखने के मुश्ताक थे। मैं फिर कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये पहाड़ मेरे लिए इतना जाना पहचाना क्यों है। जी हाँ, वो खौफनाक गार जिसके करीब जाने की किसी में हिम्मत नहीं, वो यही है। अब समझ में आया। मैंने एक रात इस जगह को ख्वाब में देखा है। अरे हाँ, मैंने देखा कि एक तेज रोशनी इस जगह से जो आपने दिखाई है बाहर निकली और एक मर्द उसके अंदर से पहाड़ के नीचे आया और मेरे सामने खड़ा हुआ और उसी वक्त मैं नींद से बेदार हो गया। अगर गार में दाखिला मुमकिन होता तो शायद ये राज खुल जाता। वो शख्स जो पहाड़ से नीचे आया था अजीब आदमी था। मुझे नहीं मालूम इस ख्वाब की ताबीर क्या है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो गार नूरानी है और उसमें सोने वाले औलिया हैं। आलम ख्वाब में मैंने महसूस किया कि वो शख्स जो पहाड़ से नीचे उतरा था उसे शायद मैं पहचानता हूँ, लेकिन अब मेरे पास तकरीर के लिए काफी मवाद है। अभी नहीं, अभी काफी नहीं। आपको इस बारे में बहुत सी बातें जाननी है। घर चलते हैं ताकि आपके लिए बयान करूं।
آپ نے وہ قبر دیکھی ہے؟ ہاں ہاں، میکسیملین کی بیوی جس کا نام ہیلن تھا وہ وہاں مدفون۔ کتنی وفادار بیوی تھی، موت کے بعد بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جناب عدنان فیلاڈیلفیا کے محترم اعظم، درود ہو جناب محتران پر۔ سلام ہو جناب تھیودوس پر۔ سلام جناب محتران، خوش آمدید، آپ نے عزت بخشی، تشریف لے چلیے۔ تشریف رکھیے۔ خوب، سنائیے گرجا کا کیا حال ہے جناب محتران؟ سنا ہے جناب پوپ کی طبیعت ناساز ہے۔ ان کی بیماری معمولی ہے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ایک زیادہ اہم کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ زیادہ اہم کام؟ لگتا ہے جناب حاکم کی توجہ دینی امور پہ کم ہو گئی ہے۔ ظاہراً فوج کی تنظیم اور ملک کی دیکھ بھال موقع نہیں دیتی کہ عوام کے دین کے بارے میں بھی کچھ سوچیں۔ یعنی پادریوں کی فرائض کی انجام دہی بھی میرا فرض ہے؟ جناب حاکم، بت پرستوں نے خفیہ تنظیمیں بنائی ہیں اور لوگوں کے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ مثلاً کیا کرتے ہیں؟ شک پیدا کرتے ہیں، عیسائی کے عنوان سے گرجا گھروں میں جا کے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں، مکاری اور غلط دلیلوں سے فرزندان خدا کو شک میں ڈالتے ہیں۔ پوپ کے محترم نمائندے جناب محتران سے عجیب ہے، بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ شبہات کے جوابات جناب محتران کو دینا چاہیے، نہ مجھے۔ بہرحال میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو مطلع کر دوں۔ جناب پوپ نے سخت حکم دیا ہے کہ اس سلسلے میں اقدامات ہوں۔ سخت حکم دیا ہے۔ جیسا کہ بتاتے ہیں وہ لوگ اس سرنگ سے گئے ہیں، اپنے سر کو بچائیے۔ یہاں تو بہت صفائی ہے جناب آریوس۔ میں اس جگہ کو ہمیشہ صاف رکھتا ہوں، شاید آپ یقین نہ کریں، میں بعض اوقات اس سرنگ میں ٹہلتا ہوں، مجھے یہاں عجیب سکون سا ملتا ہے۔ عجیب ہے، وہ اس راستے سے گئے تھے؟ اس سرنگ سے اس زمانے میں کیا فائدہ اٹھاتے تھے وہ لوگ؟ ظاہراً ضروری موقع اور خطرے کے احساس پر نکلنے کا یہ مطمئن راستہ تھا۔ اچھا، تو یہ کتاب خانہ اس زمانے میں موجود تھا؟ ہاں، زیادہ تر کتابیں اسی زمانے کی ہیں، جیسا کہ بتاتے ہیں جناب میکسیملین زیادہ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، بہت دلچسپ ہے، آپ جناب میکسیملین کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ تشریف رکھیے۔ ان کا گیلس نامی ایک غلام تھا، اس نے اپنے آقا کی زندگی کی تفصیلات کو جناب میکسیملین سے زیادہ لگاؤ کی خاطر بعد کی نسل کے لیے بیان کیا ہے۔ اور بعد کی نسل نے اگلی نسل کے لیے؟
जनाब आरिस, मोहतरमा लीज़ा तशरीफ़ लाई हैं। सलाम हो आप पर आली जनाब आरिस। खुदा का सलाम हो आप पर मोहतरमा लीज़ा, खुशामदीद, तशरीफ़ रखिए। सलाम पापा फीलूस और जनाब आरिस।